السلام علیکم۔ آج میں یعنی آپ کی بی جان آپ کو سنا رہی ہوں کہانی عقل مند خرگوش۔ پیارے بچوں، کسی جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے اور یہ تمام جانور کچھ عرصے سے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے جنگل میں ایک ظالم شیر آ گیا تھا۔ اسے اپنی طاقت کا بہت غرور تھا۔ وہ روزانہ نہایت ہی تکبر کے ساتھ جنگل میں نکلتا اور جب اسے بھوک لگتی تو اپنی پسند کے جانور کو شکار کرتا اور پھر مزے لے لے کر اسے کھا جاتا۔ تمام جانور بہت پریشان تھے اور وہ شیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ظالم شیر سے اپنی جان کیسے بچائیں۔ ایک دن ایک ڈرپوک ہرن نے تمام جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ اس طرح تو ہم سب ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ ظالم شیر باری باری ہم سب کو اپنی خوراک بنا لے گا۔ کیوں نہ ہم شیر کو یہ پیشکش کریں کہ وہ ہم پر اس طرح اچانک حملہ نہ کیا کرے بلکہ ہم باری باری خود ہی اس کے پاس آئیں گے۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح سے ہم اپنی موت سے پہلے کے دن تو ڈرے بغیر اپنی مرضی سے گزار لیں۔ تمام جانوروں نے ہرن کی بات سنی تو انہیں اس کی یہ تجویز بہت پسند آئی، مگر خرگوش کو یہ تجویز بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ ہم بے شک کمزور ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے جس کو استعمال کر کے ہم ظالم شیر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام جانور خرگوش کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بی لومڑی سے زیادہ چالاک اور عقل مند تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس وقت تو ان کی بھی عقل کام نہیں کر رہی۔ یہ کہہ کر سب جانور اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی جانور شیر کے پاس چلا جاتا اور شیر اسے اپنی خوراک بنا لیتا۔ خرگوش بیچارہ کوئی نہ کوئی ترکیب سوچتا رہتا، اس سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی اور وہ خوش ہو گیا۔ اگلے دن جب شیر کے پاس شکار بھیجا جا رہا تھا تو خرگوش میاں نے کہا کہ آج شیر کی خوراک بننے میں جاؤں گا۔ یہ سن کر تمام جانور کہنے لگے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، مگر خرگوش نے ضدی انداز میں کہا کہ وہ آج شیر کے پاس جائے گا۔ آخر خرگوش کی ضد سے مجبور ہو کر تمام جانور راضی ہو گئے اور دکھی دل کے ساتھ خرگوش کو خدا حافظ کہا۔ خرگوش بہت تیزی کے ساتھ شیر کے پاس پہنچا۔ اس کی سانس بہت تیز تیز چل رہی تھی، وہ بہت گھبرایا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ شیر نے خرگوش کو دیکھا اور کہا کہ آج میری خوراک بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے اور تم ڈرے ہوئے بھی لگ رہے ہو۔ خرگوش نے شیر کو بتایا کہ راستے میں آتے ہوئے مجھے ایک اور شیر ملا جو مجھے کھانا چاہتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں جب بھاگ رہا تھا تو اس کی آواز آ رہی تھی کہ اب میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور آج تو تم بچ گئے ہو مگر دوسرے جانور موجود ہیں اور میں تمہارے پرانے بادشاہ کے جو کہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اس کو بھی مار دوں گا۔ یہ سن کر شیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے خرگوش سے کہا، مجھے بتاؤ وہ شیر کہاں ہے، میں ابھی اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ خرگوش فوراً شیر کو لے کر چل دیا اور چلتے چلتے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، دیکھیے وہ شیر ادھر اندر ہے۔ شیر بہت غصے میں تھا، وہ فوراً کنویں کے اندر جھانکنے لگا اور جب پانی میں اس کو دوسرا شیر نظر آیا تو وہ اور زور زور سے دھاڑنے لگا اور غصے میں اور جھک کر دیکھنے لگا تو اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دھڑام سے
कुएं में गिर गया और मर गया। खरगोश ने झांक कर कुएं में देखा और शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुआ और तमाम जानवरों को जंगल में जाकर बताया कि इसने जालिम शेर से सबकी जान कैसे छुड़ाई। तमाम जानवरों ने सुना तो सब ने मिलकर जश्न मनाया और खरगोश की अक्ल की तारीफ करने लगे कि छोटा सा जानवर है मगर अक्ल कितनी बड़ी है। प्यारे बच्चों, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती अगर अक्ल का सही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए। The Redolent. We are your promotional bridge.